السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ہم سامعین حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت کی گئی. سورہ کہف مکمل پڑھی گئی. اسی طرح سورہ مریم یہ صورت بھی مکمل پڑھی گئی. سورہ طٰہٰ بھی مکمل پڑھی گئی اور سورہ انبیاء کا تقریباً آدھا حصہ پڑھا جا چکا ہے 17ویں پارہ. سورہ کہف عظیم الشان صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور انتہائی فضیلت وارد ہوئی ہے اس سورہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے, مسلم کی ہی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا سامنا دجال سے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت اس کے اوپر پڑھے. دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا. ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے بہت ساری تفصیلات اس کے سلسلے میں بتائی ہے, بہت ساری تفصیلات. اور دجل کہتے ہی ہیں مکر و فریب کو. ایسی ایسی صلاحیتیں اللہ اس شخص کو دیے ہوگا کہ بڑے ایمان والے کا ایمان لرز جائے گا. دیکھ آسمان کو حکم دے گا بارش برسانے کے لیے, بارش برسے گی. زمین کو حکم دے گا, کہے گا اخرجی کنوزک, زمین اپنے پیداوار کو ظاہر کر دے گی. اور لوگوں کو دعوت دے گا اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے, کہے گا میں تمہارا رب ہوں. جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے بظاہر بہت خوش ہوں گے, بڑی نعمتوں میں ہوں گے. اور جو لوگ مومن ہوں گے اس زمانے میں, دین پر قائم ہوں گے, وہ کہیں گے کہ تم دجال ہو, ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. ان کے اوپر اس زمانے میں بڑی پریشانیاں آئیں گی. ان کے وہ جیسے ہی مڑے گا اس بستی سے, ان کے چوپائے کے دودھ سوکھ جائیں گے, قحط سالی چھا جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قدرت اسے دے گا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایسے ہی بھاگے گا تیزی کے ساتھ دنیا میں, چکر لگائے گا جیسے کہ بادل چکر لگاتا ہے. کمثل ریح ادبرت الریح کمثل غیث ادبرت الریح. دنیا کے ہر مقام پہ جائے گا سوائے مکہ مدینہ اور بعض الفاظ کے اندر مسجد اقصیٰ اور کوہ طور کا بھی تذکرہ کچھ حدیثوں میں آتا ہے. مدینہ کے ہر راستے پہ فرشتے سر تلوار لے کر سونتے کھڑے, اگر وہ داخل ہونا چاہے گا تو اس کو وہ روک دیں گے. احد پہاڑ کے اوپر چڑھے گا اور کہے گا اپنے ماننے والوں سے کہ دیکھ رہے ہو مسجد نبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو سفید محل ہے یہ احمد کا محل ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عورتیں اس کے فتنوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان اپنی عورتوں پر خوف کھانے کی وجہ سے انہیں باندھ دے گا, اپنی بہنوں کو, بیویوں کو, ماؤں کو رسیوں سے باندھ دے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی جائیں دجال کی طرف. مدینے سے ایک نوجوان نکلے گا جو اس کا سامنا کرے گا, جا کے لوگ روکیں گے لیکن نہیں رکے گا, اور کہے گا جا کے اسے کہ اشہد انک انت الدجال, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو جس کی خبر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دجال اس کو مار ڈالے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی گردن کو تانبے کا بنا دے گا. وہ پھر اسے دوبارہ مارنے پر قادر نہیں ہو. اپنے ماننے والوں کے لیے ایک طرح سے اپنے ربوبیت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کرے گا. 40 دن تک اس کا فتنہ رہے گا, اور ایسا پہلا دن اتنا طویل ہوگا کہ صحابہ نے پوچھا کہ پہلا دن جو ہے انتہائی طویل ہوگا, 40 دن کے برابر تقریباً. صحابہ نے پوچھا کہ نمازیں کیسے پڑھیں گے. دیکھیے صحابہ کی ہٹس کو دیکھیے, سب سے پہلے یہی سوال کیا تو کہا اللہ کے نبی انداز سے پڑھ لینا.
نکلے گا مدینہ سے مشرق کے علاقے کی طرف سے، اور اگر کہہ دیں تو تقریباً ایران کی طرف کا جو مشرق کا علاقہ پڑتا ہے، اور ایران کا مشہور شہر اصفہان ہے، شاید میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، وہاں کے 70,000 یہودی جن کے سروں کے اوپر کالی پگڑیاں ہوں گی، وہ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ مختلف طرح کی مسیحوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو شر اور فساد والے ہیں، جن کا کام ہی دنیا میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، وہ اسی دجال کے انتظار میں، اس کے لیے ماحول بنا رہے۔ اور الحمدللہ جو اہل خیر ہیں وہ اس مسیح کا انتظار کریں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، یا ان سے پہلے حضرت مہدی جو کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن ابن ابی طالب کی نسل سے ہوں گے۔ اور اس میں بھی اقراض ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت حسن نے امت کے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خلافت سے دستبرداری ظاہر کر دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اسی لیے اللہ ان کی نسل میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو پوری دنیا میں تقریباً حکومت کرے گا اس زمانے۔ تو یہ امام مہدی وہ حضرت حسن بن ابی طالب کی ذریت سے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر کئی بار تذکرہ آیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لد کے مقام پہ اس دجال کو مارا جائے۔ تو اس کا فتنہ انتہائی عظیم فتنہ ہے، اور اس کے فتنے کی سنگینی کو دیکھ جائیے کہ شریعت نے ہمیں ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ غور کیجیے گا کہ جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ ذکر آتا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ سمجھ جائیے کہ جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنوں کے ساتھ ساتھ دجال کا فتنہ کتنا عظیم ہوگا کہ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہر نماز۔ اسی لیے انتہائی عظیم شان صورت ہے یہ سورہ کہف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سورہ کہف کو پڑھنے پر مداومت برتتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور رکھ دیا گیا۔ بہت ساری فضیلت ہے اس سورہ کی، اور خاص سیاق ہے۔ ابتدائی آیات کو غور سے دیکھیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے ایک تسلی کا پہلو چھپا ہے۔ مکہ والوں کو دعوت دیتے تھے آخرت پر ایمان کے لیے کہ ایمان لے آؤ، نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ معجزہ ان کے سامنے پیش کر دیا، اور اتنے حریص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کہ مکہ والوں نے اسپیشل دو شخص کو، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ بھیجا تھا یہودیوں کے پاس۔ اللہ کے نبی ابھی مکہ ہی میں تھے۔ ایسا سوال بتاؤ یا ایسے سوالات ہمیں بتاؤ جو ہم محمد سے پوچھیں تو وہ عاجز رہ جائیں جواب دینے سے۔ تو انہی 3 سوال یہودیوں نے سکھائے تھے کہ پوچھنا اصحاب الکہف کون ہے، اور خضر اور موسیٰ کا کیا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کون ہے۔ یہ 3 سوالات، اور بعض الفاظ میں روح کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جاؤ پوچھو۔ چنانچہ 3 تفصیلات، 3 سوالات انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا وحی رک گئی تقریباً 15 دنوں تک۔ اللہ کے نبی شدید پریشان رہے۔ مکہ والے کہتے تھے کہ محمد تم نے تو کہا کہ کل بتائیں گے اور ابھی تک تم نے جواب نہیں دیا۔ تو اللہ نے فوراً وہ آیت نازل کی، کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کسی بھی کام کو کہتے وقت کہیے انشاءاللہ، مت کہیے کہ کل میں اس کام کو کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کہہ دیجیے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جوابات نازل کیے۔ کتنے حریص تھے اللہ کے نبی، کہا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ اپنی جان ہلاک کر لیجیے گا اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، غم کے مارے۔ اور اس کے بعد پھر ایک معجزہ ذکر کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہف والے، غار والے اور اصحاب رقیم یہ ہمارے عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ رقیم کہا جاتا ہے وہ بستی ہے، ابھی وہ علاقہ جو ہے
جارڈن کی راجدھانی عمان ہے. ایک تو ملک ہے عمان اور جارڈن کی راجدھانی عمان ہے زبر کے ساتھ. اس سے مشرق میں ایک پہاڑی پر وہ اصحاب الکہف کا غار آج بھی ہے، بلکہ وہاں 2003-4 کے آس پاس میں لوگوں نے مسجد بنا دی ہے، مسجد اصحاب الکہف. ان کی ہڈیاں بھی ویسی اس غار میں آج بھی ہیں. بہرحال ان کو اللہ نے زندہ رکھا. کتنا؟ 309 سال تک زندہ رکھا. اور ایک طرح کی موت تھی وہ، لیکن ان کے اندر روح باقی تھی. روح باقی تھی. نوجوان تھے، اپنی قوم کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور ایمان اگر کسی نوجوان کے دل میں سرایت کر جائے تو یقین جانیے کہ پہاڑ ہل جائے، نوجوان جلدی نہیں ہلتا اگر ایمان اس کا گہرا ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے صحابہ کرام کے ذریعے کی. نوجوان تھے اکثریت، حضرت عثمان یا حضرت عمر یا حضرت علی، ان میں سے کسی کو عمر 30 سے پلس نہیں تھی. حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 33 کے آس پاس تھے. یہ تو حضرت عمر 28 کے تھے. حضرت علی تو انتہائی نوجوان تھے. تو صحابہ اکرام میں جو لوگ نوجوان تھے انہوں نے دیکھے کہ کتنی اذیتیں جھیلی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. انہوں نے بھی یہی کیا. ایمان کو، دنیا کے اندر ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. اور دیکھ لیجئے کہ بادشاہ کے ڈر سے کہ کہیں دین میں سے پھیر نہ دے، سائڈ ہو گئے. فتنوں سے دور ہوئیے اور دعا بھی کیجئے اللہ سے کہ فتنوں سے محفوظ رکھے. کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، رب ذوالجلال اپنی جانب سے رحمتیں عطا کر. وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے کام کو آسان کر دیں. ایمان تو لے آئیں، پریشانی ہے، خوف ہے کہ کہیں ایمان سے پھیر نہ دیا جائے. تو آپ کا دین اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا اور نکلتے ہوئے مکہ کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا یا مکہ انک من احب ارض اللہ الی، اے مکہ اللہ کی زمین میں تو سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے. ولو ان قومک اخرجونی ما خرجت منک، اگر تمہاری قوم نے، مکہ والوں نے مجھے اس شہر سے نہیں نکالا ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں نکلتا. بیوی بچوں سے جدائی برداشت کی صحابہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ اپنے بیٹے سب کو چھوڑ کے چلے دین بچانے کے لیے. ایک ایک کا قصہ آپ کو پتہ ہے. دین سب سے قیمتی شے ہے. فتنوں سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور فتنے آپ موبائل کی شکل میں بھی. ایسے لوگوں کو مت سنیے جو فتنہ پرور ہیں. آتھینٹک علماء کو سنیے، نہیں تو نہیں سنیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فتنوں سے دور رہنا ہے. کہا یوشک ان یکون خیر مال المسلم الغنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، او کما قال علیہ السلام. کہا قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال بکری ہوگی. کیوں؟ کہا کہ وہ فتنوں سے بچتے ہوئے اس بکری کو لے کر چلا جائے گا دیہاتوں کی طرف، پہاڑوں پر، اپنے دین کو فتنوں سے بچائے. تو دین سب سے قیمتی شے ہے جس کی حفاظت ہونی چاہیے. دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے لیے دین کو داؤں پر مت لگائیے. نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے. اللہ رازق ہے، مت ڈریے. تو جہاں آپ کی نوکری ہے، اگر دین قربان ہو رہا ہے نوکری کو چھوڑ دیجیے، نوکری کو چھوڑ دیجیے. اللہ رازق ہے. چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی روزی اللہ پہنچاتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ ذہین عقل فطین انسان ہیں. تو مت کھائیے، دنیا کا خوف مت کھائیے زیادہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دین کو بیچ دیجیے. دنیا بھی نہ ملی اور طائری کر گیا پرواز، جیسا کہ اقبال نے کہا. اسی لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ فتنوں کی اس دور میں کثرت سے دعائیں بھی کی جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دین کی حفاظت کرے، اور ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کیا جائے جس سے ہمارا دین محفوظ رہ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.